ساس بیوی کو بھڑکاتی ہو تو کیا تعلق توڑ سکتے ہیں؟ میری شادی کو 1 سال ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو نامحرم سے بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر اس نے اپنے بہنوئی سے بات کی۔ جب میں نے اسے فون کر کے سمجھایا تو اس کی امی نے سن لیا اور مجھے برا بھلا کہا کہ ایک ہی بہنوئی ہے، اگر بات کر لی تو کیا ہو گیا؟ اب آپ بتائیں کہ کیا اس امی سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ عبدالسلام صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، دیکھو عبدالسلام بھائی، ساسیں آج کل جو چل رہی ہیں نا مارکیٹ میں، زیادہ تر وہ اسی طرح کی ہیں۔ وہ اپنی بچیوں کو یہ نہیں کہتی کہ اپنے جو ہے نا وہ شوہر کی مانو۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو اگرچہ وہ حکم نامناسب بھی ہو تو ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی شوہر کا حکم مانو۔ اگر ساس یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا یہ مطالبہ غلط ہے تو الگ سے اپنے داماد کو کہہ دے کہ بھئی تم اپنی بیوی پر اتنی زیادہ سختی نہ کرو، یا یہ نہ کرو یا وہ نہ کرو، الگ سے سمجھا دے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ساس اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم دیتی ہے تو یہ سوائے گھر تباہ کرنے کے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں اس سے، ہم تو دیکھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ۔ بعض ساسیں خود، میں ان ساسوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا کلپ نہیں دیکھ رہی، وہ ساسیں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو داماد کی اطاعت نہیں کرنے دیتی اور اس کو ورغلاتی ہیں۔ پھر انہی بیٹیوں کا گھر تباہ ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں، ہائی یہ ہو گیا، ہائی وہ ہو گیا۔ تو بیٹی کو تو ساس کو چاہیے، یعنی ماں کو چاہیے اپنی بیٹی کو یہی کہے کہ بیٹا جیسے شوہر کہہ رہا ہے اسی طرح سے آپ عمل کریں۔ شوہر کو یعنی اپنے داماد کو الگ سے سمجھا دیا جائے کہ بھئی اتنی زیادہ سختی نہ کرو یا کوئی بیجا مطالبہ نہ کرو، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو۔ اور یہاں تو مطالبہ غلط ہے بھی نہیں، اگر وہ نامحرم سے بات کرنے کو شوہر پسند نہیں کر رہا پھر عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے بات کرے۔ تو اس میں تو ساس کو چاہیے کہ وہ اپنے داماد کا ساتھ دے اور اپنی بیٹی کو ورغلائے نہیں۔ رہا تعلق توڑنے کا، تو بھائی یہ تعلق ختم ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ، ساس بہرحال ماں کی جگہ ہوتی ہے تو شریعت میں اس کے بڑے حقوق ہیں، اس سے نکاح اسی لیے حرام ہے کہ اللہ نے ایک طرح سے آپ کو اس کو آپ کی ماں بنا دی ہے۔ تو اب یہ تعلق اس بیس پہ توڑنا شروع کر دیں گے تو دنیا میں کسی داماد اور ساس کا پھر تعلق کبھی رہے گا ہی نہیں، تو پھر نہ ساس بہو کا تعلق رہے گا، تو کچھ نہ کچھ تو معاشرے میں خرابی ہوتی ہے۔ یہ خرابی تو کامن ہو چکی ہے کہ ساسیں آج کل بھڑکا رہی ہیں۔ تو تعلق نہ توڑیں آپ، اور تعلق توڑنے سے فائدے کے بجائے اور نقصان ہوگا، اور نفرتیں پھیلیں گی اور ورغلائیں گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اور زیادہ اچھا تعلق رکھ لیں، ان کو ہدیہ وغیرہ دیا کریں، گفٹ دیا کریں، ان کو ذرا آرام سے سمجھا دیں کہ دیکھیں آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو یوں، آپ نے اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے نا تو مجھے الگ سے بتا دیا کریں، اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ اس طرح سے کچھ اصلاح کی کوشش کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ وہ اپنی ماں سے تعلق ختم کر دے تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ بیٹی کو ماں سے قطع تعلق کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ وہ اگر آپ کہیں گے بھی تو شرعاً اس کے لیے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس حکم پر عمل کرے، کیونکہ شوہر کی اطاعت جائز کاموں میں ہوتی ہے، ناجائز کاموں میں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار تعلق نہ رکھے، اس میں بہرحال فساد ہوتا ہے، بھئی اس کو بھی لمٹ کیا جائے، یعنی کسی حد میں لایا جائے، لمٹ میں لایا جائے۔ کیا ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ شگفتہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر ہم قرآن شریف ترجمے سے پڑھیں تو بھی آیت سجدہ پر سجدہ کرنا ہوگا؟ اگر لفظی ترجمہ ہے لفظ بلس تو پھر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر ڈرائیور کی نماز راستے میں ہوتی ہو، میں آسٹریلیا میں ٹرک ڈرائیور ہوں، روزانہ 300 کلومیٹر شہر سے دور جانا ہوتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں راستے میں ہوتی ہیں، صورت میں نماز کس طرح پڑھیں؟ نیز قصر کرنی ہے یا مکمل پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس طرح کی جاب صحیح ہے کہ ہفتے کے 5 دن 4 وقت کی نمازیں راستے میں ہوں؟ محمد عمر آسٹریلیا۔ جناب ساری زندگی بھی اگر سفر میں گزر رہی ہو اور نمازیں سفر میں ہوں تو بھی جائز ہے، ایسی جاب بھی جائز ہے جس میں آپ پوری زندگی سفر میں ہی ہوں، کیونکہ سفر میں جب آپ 2 پڑھتے ہیں تو ثواب پوری 4 ہی کا ملتا ہے، اور پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو قصر ہی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ شہر سے 300 کلومیٹر دور جب آتے ہیں تو سفر کی مدت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پرواہ نہ کریں کہ ہفتے میں اتنی نمازیں راستے میں ہو رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس نماز قضا نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، آپ کو ثواب انشاءاللہ پوری نمازوں کا ملے گا۔ اور نماز پوری پڑھنا جائز نہیں ہے، 4 کی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ ہاں مغرب کی نماز اور وتر یہ پورے پڑھنے پڑیں گے، اور راستے میں جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو فجر کی سنتیں بھی پڑھیں آپ۔ حرام گوشت والے ریسٹورنٹ میں حلال کھانا کیسا ہے؟ مجیب الرحمان کیلیفورنیا سے، امریکہ میں ہر جگہ حلال کھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن ریسٹورنٹس میں جانور کا غیر حلال گوشت ملتا ہو، کیا ایسے ریسٹورنٹ میں ویجیٹیرین فوڈ کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟
کیونکہ وہ جو برتن اور چھری استعمال کرتے ہیں وہ دونوں قسم کے کھانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. بھائی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جس برتن میں حرام گوشت پکا ہے اگر اس کو اچھی طرح دھوتے ہوں وہ پھر تو کھا سکتے ہیں, یا اس چھری جس سے انہوں نے حرام گوشت کاٹا ہے اس کو اچھی طرح دھو کے اس سے سبزیاں کاٹتے ہوں تو جائز ہے. لیکن اگر وہی پلیٹ میں بغیر دھوئے وہی اسی میں آپ کو سبزی بھی لا کے دے دیں گے تو چونکہ اس میں وہ اس نجاست کے اثرات آ جاتے ہیں, حرام کے اثرات, تو پھر جائز نہیں ہوگا. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر برتن کو دھو کے پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص ٹیکنیکل طریقے سے وہ جو نل کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پانی گزر رہا ہو اور غالب گمان ہو جائے کہ وہ نجاست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے تو وہ پاک ہی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں چکناہٹ ہے تو جو آئل جس میں وہ انہوں نے حرام گوشت پکایا اس آئل کی چکناہٹ ہے اس برتن میں, دھونے کے باوجود وہ چکناہٹ آ رہی ہے تو پھر آپ اس میں کھانا نہیں کھا سکتے, تو وہ جائز نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ خود اپنا کوئی ہوٹل کھولیں. امریکہ میں حرام گوشت کھایا جاتا ہے لیکن حلال پہ پابندی تو نہیں ہے, تو کچھ مسلمانوں کو ساتھ جمع کر کے مسلمانوں کے لیے ہوٹل کھولیں. بھائی یہاں صرف حلال کھانا ملتا ہے تاکہ اس میں رش بھی ہوگا, ثواب بھی ملے گا اور بزنس بھی چلے گا. تو ایسے بہت سارے ریسٹورنٹ کھل چکے ہیں, تو آپ بھی کھول لیں. خود نہیں کھول سکتے تو جو لوگ کھول سکتے ہیں ان کو مشورہ دے دیں.